للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہمارا درس سورہ کہف سے شروع ہوگا۔ سورۃ الکہف کی مختصر سا تعارف، اس کا مقام نزول اس طریقے سے ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں 12 رکوع اور 110 آیات مقدسہ ہیں۔ کہف کا معنی ہے پہاڑی، غار، اور اس صورت کی آیت نمبر 9 سے لے کر 29 تک اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بلکنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ تھی۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیے گئے کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا۔ چنانچہ آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن، عزیز رشتہ دار، دوست احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اصحاب کہف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بت پرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزیر ہوئے تھے۔ اور آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے والے تھے۔ اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور ان کی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ ایک امیر آدمی جو متکبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ دنیاوی زندگی کی ایک بہترین مثال بیان کی گئی۔ آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ آخرت میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ کہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल फरमाई और इसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और कुरान पाक की शान से की गई। इरशाद फरमाया कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने अपने बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब यानी कुरान करीम नाजिल फरमाया, जो उसकी बेहतरीन नेमत और बंदों के लिए निजात व फलाह का सबब है। और इस कुरान में कोई टेढ़ नहीं रखी, यानी ना कोई लफ्ज़ी ख़राबी, ना कोई मानवी, और ना इसकी आयतों में आपस में इख्तिलाफ और ना तज़ाद। क़य्यिमन लियुनज़िर बासन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीहि अबदा व युनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। लोगों की मसलहतों को कायम रखने वाली निहायत मोतदिल किताब, ताकि अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब से डराए और अच्छे अमाल करने वाले मोमिनों को खुशखबरी दे कि उनके लिए अच्छा सवाब है जिसमें हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बना लिया। क़य्यिमा, लोगों की मसलहतों को कायम रखने वाली निहायत मोतदिल किताब। इन आयात मुक़द्दसा का खुलासा यह है कि कुरान मजीद बंदों की दुनियावी और दीनी मसलहतों को कायम रखने वाली इंतहाई मोतदिल किताब है, और इसे इसलिए नाजिल किया गया ताकि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से काफिरों को सख्त अज़ाब से डराएं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अच्छे अमाल करने वाले मोमिनों को खुशखबरी दें कि उनके लिए अच्छा सवाब यानी जन्नत और उसकी नेमतें हैं। अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा। इस बारे में ना तो वो कुछ इल्म रखते हैं और ना उनके बाप दादा कितना बड़ा बोल बोला है जो उनके मुंह से निकलता है वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम, इस बारे में ना तो वो कुछ इल्म रखते हैं और ना उनके बाप दादा। किस बारे में? वयुनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और उन लोगों को डराएं जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बना लिया। इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपना कोई बच्चा बनाया, इस बारे में ना तो वो कुछ इल्म रखते हैं और ना उनके बाप दादा जिनकी वो इस अकीदे में पैरवी कर रहे हैं। यानी इल्म इस बात का तकाजा ही नहीं करता कि अल्लाह ताला अपनी औलाद बनाए, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए बच्चे का होना फ़ी नफ्स ही मुहाल है, और उन्होंने ये बात इन चीज़ों में गौर व फिक्र के बग़ैर माज़ जहालत की वजह से की है। और जो अल्लाह ताला के लिए हो सकती है और जो अल्लाह ताला के लिए मुहाल है, अल्लाह ताला के लिए बच्चा होना कितना बड़ा बोल है जो उनके मुंह से निकलता है, वो लोग अल्लाह ताला की शान में बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, और इस बात का सच होने का इम्कान तक भी नहीं। फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा। अगर वो इस बात पर ईमान ना लाएं तो हो सकता है कि तुम उनके पीछे गम के मारे अपनी जान को ख़त्म कर दो। अला आसारिहिम, उनके पीछे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि कुफ़ार के ईमान न लाने पर नहायत रंजीदा रहते थे और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते थे, इस आयत में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को तसल्ली दी गई कि आप इन बेईमानों के ईमान से मारूम रहने पर इस कदर रंज व गम न कीजिए और अपनी जान को इस गम से हलाकत में न डालिए कि वो कुरान पाक पर ईमान नहीं लाते। इस तरह की आयात से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बा तबलीग, उम्मत पर रहमत और शफ़क़त की इंतहा और रिसालत के हुकूक़ की इंतहा आला तरीके से अदा करने का भी पता चलता है कि वो लोग जिनका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तर्ज़ अमल ये था कि वह आप अलैहिस्सलाम को काहिन, साहिर, शाहिर, मजनून कहते, आप अलैहिस्सलाम के पीछे शरीर लड़कों के गौल लगा देते, जो सीटियाँ कसते, गालियाँ देते और ये दीवाना है का शोर मचाते,
پتھر پھینکتے، راستوں میں کانٹے بچاتے، جسم مبارک پر نجاست ڈالتے معاذ اللہ، مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں تندور کی طرح گرم ریت کے ذروں پر مسلمانوں کو پیٹھ کے بل لٹا کر ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے مسلمانوں کے جسموں کو داغتے۔ ان کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے، یعنی جو جتنی زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ طرز عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غمزدہ ہو رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلی جانے کا خطرہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس روشن باب کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے کہ کیا فی زمانہ مسلمانوں کی بے راہ روی، اسلامی احکام پر عمل سے دوری، یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کافروں کے طور طریقے اور رسم و رواج کی پیروی اور مسلمانوں میں پھیلی فحاشی و عریانی دیکھ کر اس نے ان کی اصلاح کی، یعنی ہر مسلمان نے ان کی اصلاح کی کتنی کوشش کی، اور ان کے یہ خیالات دیکھ کر اسے کتنا دکھ، افسوس اور رنج و غم ہوا۔ آج ہر مسلمان اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرے کہ جتنے بھی مسلمان بے راہ روی کا شکار ہیں، جو گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان پر کس قدر گراں گزرتا ہے، کس قدر رنج اور غم کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آیا انسان کے اس طرح کے احساسات ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے نبی مکرم تو وہ ہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ جن لوگوں نے اچھا رویہ اختیار نہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی غمزدہ ہو رہے ہیں، اور اس قدر غمزدہ ہو رہے ہیں